اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین۔ پھر جب تم جادو کر آ گئے انہوں نے فرعون سے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم غالب ہوئے۔ سورۃ الشعراء آیا 41۔ فلما جاء السحرة، پھر جب تمام جادوگر اکٹھے ہو گئے، جب جادوگر فرعون کے دربار میں پہنچے، قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین، انہوں نے فرعون سے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم غالب ہوئے۔ جادوگروں نے فرعون سے یقین دہانی چاہی اور فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اگر ہم جیتے تو کچھ انعام بھی ملے گا، یا ایسے ہی، یعنی وہ کچھ چاہتے تھے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملے۔ قال نعم وإنکم اذا لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی میرے قرب میں شامل ہو جاؤ گے، میرے مشورہ دینے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سورۃ شعراء آیا 42۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، فرعون نے جواب دیتے ہوئے کہا کیوں نہیں، بہت کچھ انعام ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یقیناً تب تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فرعون نے کہا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ تمہیں مقرب درباری بنا لیا جائے گا۔ فرعون نے ان کی خوشی میں اضافے کے لیے ان سے وعدے کیے تاکہ پوری قوت سے معجزات کا مقابلہ کریں۔ فرعون نے ان کا حوصلہ بڑھایا تو انہوں نے ایک دوسرے کا بھی حوصلہ بڑھایا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو۔ سورۃ الشعراء آیا 43۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو آغاز کا موقع دے کر یہ واضح کر دیا کہ جادوگروں کے اتنے بڑے اجتماع اور ان کی شعبدہ بازیوں سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ جب سارا شعبدہ بازیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی تو دیکھنے والے زیادہ بڑی تعداد میں ایمان لے آئیں گے۔ حق اور باطل کا اپنا مزاج ہے، ہمیشہ اہل باطل کو اپنے ظاہری اسباب اور وسائل پر بھروسہ رہا ہے اور اہل حق اللہ پر بھروسہ کرتے رہے۔ ہمیشہ اہل باطل اپنے اسباب کے غرور میں مبتلا رہے اور اہل حق اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس غرور کو خاک میں ملاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اہل باطل کو پہلے موقع دے کر حق اور باطل کے مزاج کا فرق واضح کیا۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دیں اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ سورۃ شعراء آیا 44۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دیں، انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈال کر لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا۔ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو، تو یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، ان کے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ وہ واقعی دوڑ رہی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ ہم نے کہا ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب ہو، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا اسے ابھی وہ نکل جائے گا۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 66 سے 69۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اور انہوں نے کہا جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ فرعون کی تعظیم کے لیے اس کی عزت کی قسم کھائی کہ ہم ضرور ہی جیتیں گے۔ اس سے جادوگروں کا مقصد فرعون کو خوش اور موسیٰ علیہ السلام کو مرعوب کرنا تھا۔ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی مسلمان اللہ کی ذات یا صفات کی قسم کھانے پر مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ اپنے پیر و مرشد یا کسی بزرگ کے روزہ کی قسم کھاتے ہیں، یا عام رواج کے مطابق کہہ دیتے ہیں مجھے تیری قسم یا تیرے سر کی قسم۔
اس طرح دوسروں کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانے پر اتنا گناہ نہ ہوتا جتنا ان چیزوں کی سچی قسم کھانے پر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس قسم کے گناہوں سے بھی محفوظ رکھے۔ وَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، تب یک وہ نکل رہی تھی جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے۔ شعراء آیا 45۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا، عصا ڈالا تو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تب یک وہ نکل رہی تھی جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے، تو اس نے ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو ہڑپ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا لکڑی کا تھا۔ میدان میں عجیب منظر تھا، ایک لکڑی سارے سام نکل رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے ایک سام بھی نہ چھوڑا۔ رب العزت نے فرمایا، سو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کہہ رہے تھے باطل ہو گیا۔ تو اس موقع پر جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا، ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سورۃ الاعراف آیا 118 اور 100 سے 122۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے، چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے۔ سورۃ الانبیاء آیا 18۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کہہ دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 81۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی حق کا ساتھ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حق ہے وہ ہمیں حق نظر آئے اور اس پر جما دے، اور جو باطل ہے وہ باطل نظر آئے اور اس سے ہمیں دور کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنا اور اس پر جما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔